بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہنوں کی خاطر عظیم قربانی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا شمار جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ غزوہ احد میں ان کے والد 9 بیٹیاں چھوڑ کر شہید ہو گئے، جن کا حضرت جابر کے سوا کوئی کفیل نہیں تھا۔ والد عبداللہ کے ذمے بہت سا قرض بھی تھا جو اب ان کے نوجوان بیٹے جابر کو ادا کرنا تھا۔ حضرت جابر ہمیشہ قرض کی ادائیگی اور بہنوں کی پرورش کے بارے میں پریشان اور فکر مند رہتے تھے۔ قرض داروں نے صبح و شام کے مطالبوں سے ان کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ مسلمان حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں غزوہ ذات الرقاع کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت جابر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ وہ غربت کے مارے ایک انتہائی لاغر اونٹ پر سوار تھے جو چلنے سے انکاری تھا۔ سب لوگ ان سے آگے نکل گئے اور وہ قافلے کے آخر میں رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ آپ ہمیشہ قافلے کے پیچھے پیچھے آیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جابر کا رینگتا ہوا اونٹ نظر آیا تو ان کے قریب گئے اور دریافت فرمایا، اے جابر، کیا بات ہے؟ جابر نے قدر افسوس سے جواب دیا، یا رسول اللہ، میرا اونٹ پیچھے رہ گیا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا ذرا اسے بٹھا دو۔ انہوں نے اونٹ کو بٹھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی اونٹنی اس کے قریب بٹھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر سے مخاطب ہو کر فرمایا، ذرا اپنی لاٹھی دینا۔ انہوں نے لاٹھی پکڑا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لاٹھی سے اونٹ کو چند ہلکی ضربیں لگائیں۔ اونٹ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے چلنے سے آری تھا، اچھل کر کھڑا ہوا اور بھاگنے لگا۔ اس کے انگ انگ میں چستی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت جابر بھاگ کر اس کی گردن سے لٹکے اور سوار ہو گئے۔ اب وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگے اور خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے کہ ان کا کمزور اور بے فائدہ اونٹ پہلے کی طرح تیز رفتار ہو گیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جابر کی طرف متوجہ ہوئے اور چاہا کہ کوئی بات چھیڑے۔ حضرت جابر عنفوان شباب میں تھے اور جوانی کے تفکرات عموماً شادی اور معاش کے گرد گھومتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی سے گفتگو کا آغاز کیا اور پوچھا، اے جابر، شادی کر لی ہے؟ حضرت جابر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کنواری ہے یا شادی شدہ؟ جواب ملا، شادی شدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعجب ہوا کہ نوجوان کنوارا آدمی پہلی شادی کے لیے عام طور پر کنواری عورت ہی کا انتخاب کرتا ہے۔ سو آپ نے ملائمت سے فرمایا، بھلے بندے، کنواری عورت سے شادی کرتے جو تم سے کھیلتی اور تم اس سے ہنسی مذاق کرتے۔ حضرت جابر نے وجہ بیان کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو جانتے ہیں کہ میرے والد غزوہ احد میں 9 بیٹیاں چھوڑ کر شہید ہو گئے، جن کا میرے سوا کوئی کفیل نہیں۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ انہی کی ہم عمر کسی نوجوان لڑکی سے شادی کر لوں اور وہ سارا دن آپس میں لڑتی جھگڑتی رہا کریں۔ اس لیے میں نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے جو ماں کی طرح بہنوں کو سنبھالے، ان کی کنگھی پٹی کرے اور انہیں صاف ستھرا رکھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے روبرو ایک ایسا نوجوان کھڑا ہے جس نے صرف اپنی بہنوں کی خاطر جوانی کے پرکیف جذبات کی قربانی دی۔ آپ نے جابر سے دل لگی کرتے ہوئے فرمایا کہ شاید ہم مدینہ کے قریب پہنچ کر سرار میں پڑاؤ کریں اور تمہاری بیوی کو ہماری آمد کی خبر ہو اور وہ تمہارے لیے تکیے سجا کر رکھے۔ جابر کو اپنی اور اپنی بہنوں کی ناداری یاد آ گئی۔ انہوں نے فوراً کہا، تکیے؟ یا رسول اللہ، واللہ ہمارے پاس تو کوئی تکیہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، انشاءاللہ تم لوگوں کے پاس تکیے ہوں گے۔ وہ دونوں چلتے بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر کی مالی مدد کرنا چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر انہیں مخاطب کیا اور فرمایا، جابر، اپنا اونٹ مجھے بیچتے ہو؟ جابر سوچ میں پڑ گئے کہ یہ اونٹ ان کا کل سرمایہ ہے۔ پہلے تو یہ لاغر تھا، لیکن نوازش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اب قوی اور مضبوط ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی سوچا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالبے کو رد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، تو انہوں نے جواباً کہا، یا رسول اللہ ٹھیک ہے، بتائیے اسے کتنے میں خرید دیں گے آپ؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 1 درہم میں۔ جابر نے حیران ہو کر پوچھا، صرف 1 درہم یا رسول اللہ؟ آپ مجھے گاٹے میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولی بڑھائی، چلو 2 درہم میں۔ نہیں اے اللہ کے رسول، یوں میں خسارے میں رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیمت بڑھاتے رہے حتیٰ کہ 40 درہم تک بات جا پہنچی۔ جابر نے مطمئن ہو کر کہا، اب ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ میں مدینے پہنچنے تک اونٹ پر سوار رہوں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا۔ مسلمانوں کا قافلہ مدینہ پہنچا تو جابر اپنے گھر گئے اور اونٹ سے سامان اتارنے کے بعد سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے مسجد گئے اور اونٹ مسجد کے قریب ہی باندھ دیا۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد باہر تشریف لائے تو جابر نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ رہا آپ کا اونٹ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ جابر کو 40 درہم سے کچھ اوپر دے دو۔ حضرت بلال نے حکم کی تعمیل کی اور 40 درہم سے کچھ اوپر رقم جابر کے حوالے کر دی۔ حضرت جابر نے رقم لی اور یہ سوچتے ہوئے واپس ہوئے کہ اب ان پیسوں کو کہاں صرف کیا جائے، نیا اونٹ خریدا جائے یا گھر کا سامان لیا جائے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال سے کہا کہ یہ اونٹ پکڑو اور جابر کو دے آؤ۔ حضرت بلال نے اونٹ کی باگ تھامی اور جابر کی طرف چل پڑے۔ حضرت جابر نے جب بلال کو اونٹ کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا تو حیران ہوئے کہ کیا سودا منسوخ کر دیا گیا ہے؟ حضرت بلال نے آتے ہی کہا، اے جابر اونٹ لے لیجئے۔ جابر نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا؟ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ اونٹ آپ کو دے آؤں اور اس کی قیمت بھی آپ اپنے پاس رکھیے۔ یہ سن کر حضرت جابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کیا آپ کو اونٹ کی ضرورت نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم کیا سمجھتے ہو، میں نے تم سے باؤ تاؤ اس لیے کیا تھا کہ تمہارا اونٹ حاصل کر لوں؟ یعنی میں نے تم سے باؤ تاؤ اس لیے نہیں کیا کہ اونٹ مجھے مل جائے، بلکہ میں اندازہ کرنا چاہتا تھا کہ تمہاری مدد کے لیے کتنی رقم دے سکتا ہوں۔ تو ناظرین ذرا سوچیں کہ یہ کتنے بلند اخلاق ہونے کی علامت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوان کے من پسند موضوع پر بات کا آغاز کیا اور جب اس پر صدقہ کرنا چاہا تو اسے ادب اور لطافت کے خوشنما غلاف میں پیش کیا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، دوبارہ ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔